بارش کا پانی تو جو قطرہ آتا ہے اس کی رفتار گولی سے زیادہ تیز ہوتی ہے. جو بندہ کسی کو روکنا چاہتا ہے نا زم زم پڑے وہ چیز رک جائے گی. ایک عمل بتاتا ہوں. 70 بار اول آخر درود ابراہیم یہ اس پانی پہ دم کرے. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا شفائیہ پانی ہے. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. سب سے جو سخت ترین چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ ہے کہ تربیت کے نام پہ ڈانٹ ڈبٹ میرے آقا نے ناپسند فرمائی. ایک لفظ فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو. ایک جگہ ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا. جنگ عظیم دوم ہے سیکنڈ ورلڈ وار. اس میں جاپانی ایک ماہر تھا. اس نے کہا کاش ہمارے جتنے بھی جاپانی ہیں ان کے جسم پہ سرما ملا ہوا ہوتا تو ایٹم بم جو ہیروشیما ناگاساکی پہ گرا تھا وہ ہمیں اثر نہ کرتا. میرے آقا نے فرمایا آنکھوں میں سرما ڈالو. اس سے پہلے کہتے تھے سرما نہ ڈالو, سرمے میں لیڈ سیسا ہے, آنکھوں کو نقصان ہوگا. پھر کہنے لگا نہ, لیٹسٹ کہنے لگے ریسرچ کہ اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. میرے حضور نے فرمایا سچ ہے, میرے حضور نے فرمایا شفا. اسی طرح یہ سرمے کے فائدے اب میں نہیں بتا رہا, آنکھوں میں ڈالنے سے کیا حیرت انگیز ہیں. اور تابکاری اس وقت ہمارے اے سی کا جو آؤٹ ڈور ہے یہ سب سے بڑی تابکاری نکال رہا ہے. گاڑیاں, دھواں وغیرہ وغیرہ, آلودگیاں. اچھا اب آپ کا سوال ہے بارش کا پانی. اس سے پہلے کہا گیا کہ فضاؤں میں آلودگی ہے, بارش کا پانی آلودگی ساتھ لاتا ہے, لہٰذا یہ شفا نہیں ہے اس میں. اب لیٹسٹ یہ دنیا نے یہ کہا, لیٹسٹ سائنس نے یہ کہا, انہوں نے کہا نہیں, بارش کا پانی تو جو قطرہ آتا ہے اس کی رفتار گولی سے زیادہ تیز ہوتی ہے. اگر ہماری اوپر اللہ نے جو لیئر اور تہیں بچھائی ہوئی ہیں اس سے نہ ٹکراتا یہ تو بندے کا پار نکل جاتا. اس کے باوجود بھی اگر یہاں لگے تو احساس ہوتا ہے قطرہ گرا ہے. یہی قطرہ چھنا منجھا الجھا دھلا آتا ہے اور ہماری آلودگیوں کو توڑتا ہوا آتا ہے. دیکھیں 3 پانیوں میں شفا ہے. بارش کا پانی, سب سے پہلے زمزم. اور لفظ زمزم کا بھی عرض کروں, جو بندہ کسی کو روکنا چاہتا ہے نا زم زم پڑے وہ چیز رک جائے گی. 3 پانی ہیں. پہلا زمزم مقدس پانی, دوسرا طاقتور پانی بارش کا پانی, اور تیسرا طاقتور پانی وضو کا بچاؤ پانی. وضو کا, ہاں نلکے لوٹے ٹونٹی بیسن دریا نہر سمندر پاک ہے تو وضو کریں گے, اگر پاک نہیں تو وضو بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا وضو کے بچا ہوا پانی یا وضو کے بعد کا پانی اس میں شفا ہے. بارش کا پانی شفا ہے. ایک عمل بتاتا ہوں. 70 بار اول آخر درود ابراہیمی. ایک بندہ کر لے, گھر کے افراد کر لے, اول آخر 70 بار درود پاک ابراہیمی, 70 بار آیت کریمہ, 70 بار آیت الکرسی, 70 بار سورۃ فاتحہ اور 70 بار آخری 4 کل. ٹھیک ہے, یہ اس پانی پہ دم کرے. کس پہ؟ بارش کے پانی. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا شفائیہ پانی ہے. کوئی بیماری, جادو, جنات, اثرات, سخت بیماری, اولاد کی نافرمانی, میاں بیوی کے جھگڑے, آپس میں نفرتیں, گھر کے اندر پریشانیاں, مشکلات, مسائل, اس کو ہنڈیا میں ڈالیں, اس کو چائے میں ڈالیں, اس کو دودھ میں ڈالیں, اس کو پئیں, یہ زبردست. اچھا یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ ختم ہوا تھا پہلے باہر کے ملکوں میں. اب ہم نے جب باہر کے ملکوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں سمویا, فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, ٹوٹ گیا ہے. اس میں پھر یہ طلاقیں, گھریلو جھگڑے, اولاد کی نافرمانیاں. اس میں سب سے جو سخت ترین چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ ہے کہ باپ اور ماں کا اپنی اولاد کو وقت نہ دینا اور اپنے آپ کو وقت نہ دینا. موبائل کو وقت, ٹی وی کو وقت, سکرین کو وقت, دوستوں کے ساتھ ہور سناؤ کو وقت. توجہ سے مراد یہ ہے, توجہ وجہ سے ہے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں. ٹھیک, توجہ سے مراد یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہم آپس میں دیکھ کے باتیں کر رہے ہوں. میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا, ہاں ٹھیک ہے بات کر. میری عرض یہ ہے نسلوں کو وقت دیں اور اس وقت غصے کو ختم کر لیں. یہ دیکھ لیں کہ میرے گھر میں نا بچے اچھل کود کرتے ہیں, ان کی ماں کہتی کیا کر رہے ہیں آپ, سمجھاتے نہیں. میں چپ کیسے کہتا ہوں باپ بھی ایسے تھا ان کا, اور پھر ایسا کہتا تو بھی ایسی تھی, وہ مسکرا دیتی میری بیوی. گزارش یہ ہے بچوں کی اچھل کود ماں باپ کی تربیت کا حصہ ہے, اس کو سنبھالیں اور انہیں اس وقت ڈانٹ. دیکھیں ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں, تربیت کے نام پہ ڈانٹ ڈبٹ میرے آقا نے ناپسند فرمائی. ایک لفظ فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو, احترام کرو. اولاد کو کہا ہے ماں باپ کا احترام کر, اور ماں باپ کو کہا ہے اولاد کا احترام. اب بات آئی ہے مار نہیں پیار. میرے حضور نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا اولاد کا احترام کرو. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی عزت نفس ہے, اس کا احترام کریں. اچھا یہ معاشرے میں اولاد کو وقت دینا, اس کا احترام آ جائے گا,
ان کی غلطی درگزر کر کے انہیں علیحدہ بیٹھ کے سمجھائیں، ضرور علیحدہ، محبت سے، پیار سے، دلائل سے. اچھا سمجھانے میں زیادہ وقت نہ لگائیں، تھوڑا سمجھائیں، اتنا کہ ہضم کر جائے. جس گھر میں آگ لگی ہو نا، اولاد میں آگ لگی آپس میں، اولاد میں آگ لگی، میں آگ ہی استعمال کر رہا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، بس چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک کی، سورۃ النساء کی. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، طلاقوں تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں، نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے. بھاوج، ساس، نندے، فلاں فلاں، میں نے لفظ استعمال کیا، آگ لگی ہو. اس آگ کا علاج ہے. اور یہ آیت کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ہاتھ کار وال دل یار وال، کام بھی کرتے رہیں، آیت بھی پڑھتے رہیں. میں نے بڑے نتائج دیکھے، ہنستے مسکراتے گھر دیکھے. کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں بنا، بہن بھائیوں کا نہیں بنا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے. آدم تھے، تنہائی محسوس کی، اللہ نے اماں حوا دے دی، اور کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا.